پانی آیا تے تیمم ری غیب جا الحق و وضاحق الباطل حق آ گیا تے باطل گیا نصیر الدین آ گیا تے جعلی پیر تے جعلی مولوی گئے اس لیے تو سنتے نہیں میری تقریر نہ پیر سامنے بٹھا کر سنتے ہیں کہتے ہیں یہ دکانیں ختم کر دیتا ہے ظالم دیکھو نا میری دکان چمک رہی ہے کہ نہیں اللہ کے فضل سے چمک رہی ہے کیونکہ اس کی جو بات ہے مالک کی وہ میں وہ بات پیش کر رہا ہوں تو میرے لیے وہ لوگوں کے دل میں اور محبت ڈالے گا یہ اس کا کام ہے میری کیا حیثیت ہے میں کیا کر سکتا ہوں عاجز ہوں میری کیا حیثیت ہے وہ تو لوگوں کے دل میں اور محبت ڈالتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کہتا ہے اس کے پاس جایا کرو یہ بات صحیح کہتا ہے ادھر ادھر سب گڑبڑ ہے سودا صاف جو ہے ادھر جاؤ ٹھیک ہے تو اس لیے میری دکان تو خراب نہیں ہو رہی وہاں ہماری دکان پہ جب یہ کیسٹیں آپ وہاں جائیں کس طرح دنیا کھڑی ہوتی ہے گولڈ شیپ میں آپ دیکھتے نہیں بازار بند ہو جاتا ہے ٹریفک بند ہو جاتی ہے لوگ لے جاتے کیا میں کوئی بہت اونچا خطیب ہوں خطیب مر گئے بڑے بڑے اونچے بولنے والے ہیں اعلیٰ بولنے والے ہیں مجھے تو آتا ہی نہیں کچھ بولنے کی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے بولنا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں بولنا کسے کہتے ہیں یہ میرے سامنے محمد بخش صاحب خطیب ہزاروی بیٹھے ہیں بڑے اعلیٰ بولنے والے ہیں خوش الہان ہیں اور علماء بیٹھے ہیں مجھے کوئی گھمنڈ نہیں ہے فخر نہیں ہے کہ میں بہت اچھا بولتا ہوں بس اچھا کر دیتا ہے وہ جیسا بھی ہوں اچھا کر دیتا ہے نیت جب خراب ہو گئی اللہ معاف کرے تو پھر میں نہیں کہتا اب تک جو میری نیت ہے اور جس وجہ سے بولتا ہوں میں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے اللہ کے فضل سے میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں میں اپنی طبیعت سے بولنے والا ہوں اور مجھے کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے لیکن عقیدے خراب ہو گئے ان نیم خواندہ خطباء نے علماء نے نام نہاد علماء نے درباری چمچوں نے پیروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں شروع کر دی کہ ان کو خدا کے ساتھ ملا دیا بندے اور مولا کے درمیان جو خط امتیاز تھا وہ انہوں نے توڑ دیا مٹا دیا لوگوں کے عقائد مشرکانہ کر دیے صوفیاء کی جو اچھی تعلیم اور خالص پیور تعلیم تھی اس میں ملاوٹ کر دی اپنے عقیدوں کی اس لیے آج کے اہل سنت کا موجودہ جو ہے نیم خواندہ اہل سنت ان کا عقیدہ معجون مرکب بن گیا ہے مختلف عقیدوں کے تو میں ان کی تردید کرنے کے لیے بولتا ہوں تاکہ قوم جب تک میری آواز سنے اور میرے بعد بھی کیسٹوں میں میری آواز جب تک جہاں تک گونجے گی پوری دنیا میں انشاءاللہ گونج رہی ہے ہر ملک میں جا رہی ہے تو کیوں سنتے ہیں لوگ وہ سنواتا ہے تو سنتے ہیں میری کوئی شکل نہیں میری کوئی حیثیت نہیں میں اس وحد قہار کو مالک جبار کو وحدہ لا شریک کو حاضر ناظر سمجھ کر کہہ رہا ہوں میں اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا یہ محض اس کا کرم ہے یہ اس کی بندہ نوازی ہے تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں تیری
بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، تو یہ اس کی اپنی بندہ پروری ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے دل کی بات کو وہ آپ کے ذہنوں میں اتار دیتا ہے، یہ اس کی بندہ نوازی ہے، یہ اس مالک کی یہ بندہ نوازی ہے جو ایک پلید قطرے کو احسن تکوین کی منزل تک پہنچاتا ہے، اثر وہ ڈالتا ہے، میری گفتگو میں یا آپ کی گفتگو میں کچھ بھی نہیں، نہ میری کوئی حیثیت نہ آپ کی کوئی حیثیت ہے۔ تو یہ آواز انشاءاللہ جہاں تک جائے گی نسلوں میں منتقل ہوگی۔ میرا خطاب میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں بڑا عاجز ہوں، تنکے سے بھی عاجز ہوں، لیکن جب تک جہاں تک پہنچے گا ایک مرتبہ جو سن لے اس کے دل میں وہ پیوست ہو جاتا ہے، میری بات وہ پیوست کرتا ہے، وہ میرا مالک اندر اس کے پیوست کر دیتا ہے، وہ پھر جو بھی سنتا رہے اس کے دل سے وہ بات نہیں نکلتی، وہ کہتا ہے کہ نصیر الدین نے صحیح کہا تھا۔